رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ انفال کا رکوع نمبر 1 اور 9 پارے کا رکوع نمبر 15 چل رہا تھا. اور وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ یہاں سے ہم نے تفسیر شروع کرنی تھی, یہاں تک تفسیر ہو چکی تھی. یہاں سے میں آگے تفسیر شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت, انہا لکم وہ بے شک تمہارے لیے, ان دو میں سے ایک اللہ تمہیں دے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو ذات شوکت نہیں ہے, شوکت والی جماعت نہیں ہے, جو پاورفل جماعت نہیں ہے, وہ تمہیں ملے. میں نے بتایا تھا نا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم بجائے 313 یہ پورے 1000 کے لشکر سے لڑیں, اتنی بڑی جماعت ہے, ہمیں تو اسی کا تعاقب کرنا چاہیے جو تجارتی قافلہ ہے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے تھے اب ہمیں اسی سے لڑنا ہے. تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں جی اب ہمیں اسی کا تعاقب کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تو تمہیں ملے گی, ایک پہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا. اب ان دو میں سے جو کمزور تھی تم یہ چاہتے تھے وہ تمہیں کمزور جماعت ملے. کیوں؟ تمہیں خطرہ تھا کہ طاقتور سے لڑنے میں الٹا ہمیں شکست نہ ہو جائے. لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام کے ذریعے حق کو ثابت کر دے. یعنی اللہ کا جو حکم تھا کہ تم گھر سے نکلو اور میدان جنگ میں آؤ, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بڑے لشکر سے لڑو, تو یہ ساری چیزیں اللہ کے احکامات تھے. اس کے ذریعے اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ فتح تمہیں ہوگی. دیکھیں, حق کو ثابت کرنا بعض دفعہ دلائل سے ہوتا ہے, ڈیبیٹ سے ہوتا ہے, اور بعض دفعہ اللہ عملی طور پر کوئی ایسا معجزہ دکھا دیتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا اور وہ لاٹھی اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نگل گئی. تو اس کو کہتے ہیں عملی طور پر حق کو ثابت کر دینا. یعنی دلائل کی دنیا میں ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے, ایک ہے پریکٹیکلی ثابت کر دینا. تو اس لیے ایسے موقع پہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پر حق کو ثابت کر دے, یعنی عمل ایسا دکھا دے جس سے پتہ چل جائے کہ واقعی یہ حق ہے. تو دلائل کی دنیا میں تو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے رہے, معجزے دکھاتے رہے, اور ان کو بتاتے رہے کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں, تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو. لیکن اب تک اللہ نے عملی طور پر یہ ثابت نہیں کیا تھا, عملی طور پر کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں. کوئی ایسا بڑا معجزہ نہیں دکھایا تھا جس میں ہو کہ بھئی اس جنگ میں اور اس لڑائی میں اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, اس حق اور باطل کی لڑائی میں. تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 سے لڑا کے, جبکہ 313 بے سر و سامان بھی تھے. اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس دفعہ یہ کمزور لشکر کی طاقتور سے لڑائی ہو اور اللہ اس کمزور کو غالب کر کے عملی طور پر مشرکین مکہ کو یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے. ورنہ اسباب کی دنیا میں 313 جو بے سر و سامان ہوں ان کا 1000 پہ جو مکمل اسلحے سے لیس ہوں ان پر غالب آنا ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ نے تمہیں بڑے لشکر سے اس لیے لڑایا, اللہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے. اور واقعی کافروں کی جڑ کٹ گئی تھی اس طرح سے کہ 70 بڑے بڑے سردار جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے وہ غزوہ بدر میں مارے گئے, جن میں ابو جہل جو سب سے بڑا سرغنہ تھا, جس نے 13 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف پہنچائی تھی, وہ بھی مارا گیا اس جنگ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضرت معوذ اور معاذ جو بالکل نوجوان صحابی تھے, ان دونوں نے جا کے ابو جہل کو قتل کیا.
اور وہ بالکل زخمی حالت میں زمین پہ پڑا ہوا تھا، سانسیں چل رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکین سے صحابی تھے، باریک باریک پنڈلیاں تھیں آپ کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور گردن کاٹنے لگے اس کی۔ تو ابو جہل نے کہا آج تو چھوٹا آدمی ہو کے بہت بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اس میں ایسا کبر اور ایسا تکبر تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی عرب کے سردار کی گردن ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی گردن کاٹی ہے، وہ گردن کاٹ کے اس کے سر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے۔ نبی اتنے خوش ہوئے، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور آپ نے فرمایا اس امت کا فرعون تھا جو مارا گیا ہے۔ تو اللہ نے ایسی فتح دی، بڑے بڑے سردار جنہوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا ان کی جڑ کٹ گئی۔ اسی کو قرآن نے تعبیر کیا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، 70 مارے گئے تھے، 70 اس میں گرفتار ہوئے تھے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، پھر اللہ نے اسی بات کا تکرار کیا، یہ سب اللہ نے اس لیے کیا کہ اللہ حق کو ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل قرار دے دے۔ باطل کا باطل ہونا دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ عمل بڑا ہی ناپسند ہوا، جو مشرکین تھے، مجرم تھے، ان کو اچھا نہیں لگا، لیکن اللہ نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا۔ اب یہ ہوا کیسے؟ 313,000 پہ غالب کیسے آ گئے؟ اس کا تذکرہ اللہ اگلی آیات میں کرتے ہیں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جنگ کے وقت جب تم اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، تمہیں پتہ تھا کہ یہ غالب نہیں آ سکتے، اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا جنگ میں، آپ اس میں سردے میں گر گئے اور بہت دیر تک اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج شکست کھا گئی، لم تعبد، قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو کریم ہے، جو میں خلاصہ تیار کر کے تیرے سامنے بدر میں لایا ہوں، انہی کی طاقت اور قوت اگر ختم ہو گئی، آج یہ مغلوب ہو گئے، تو تیرا یہ اعلان ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب اب پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس عمل کی اللہ کو لاج دے رہے تھے، حالانکہ اللہ نے نبی سے وعدے کیے تھے کہ فتح ہوگی، لیکن پھر بھی ایک خوف ہوتا ہے انسان میں، ایک طبعی خوف بھی ہوتا ہے کہ فتح ہوگی، پتہ نہیں کس طرح سے ہوگی، کب اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، ہو سکتا ہے یہ صحابہ شہید ہو جائیں، یا اللہ کے جو استغنا ہے اس سے بھی خوف ہوتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا فتح کا، تو ہو سکتا ہے ہمیں شکست ہو جائے اور اللہ کہے کہ میں نے فتح کا وعدہ اس صورت میں کیا تھا کہ تم ان صفات کے ساتھ لڑو، تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو، جیسے غزوہ احد میں ہوا کہ اللہ نے وہاں بھی فتح کا وعدہ کیا تھا، لیکن امیر کے حکم کی نافرمانی ہوئی اور اس گھاٹی کو بعض صحابہ نے چھوڑ دیا تو فتح شکست میں بدل گئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس لیے پیغمبروں کو خوف ہوتا ہے، اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں اس کے باوجود انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں شکست نہ ہو جائے، کیونکہ ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس معیار پہ پورے نہ اتریں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے سجدے میں۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو آ کے اٹھایا تو اس میں یہی دعا کہ اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا گئی اور یہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر تیری زمین پہ عبادت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ ہم جیسے بھی ہیں، لیکن ہم اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی بھی ہے تو بھی تو ہمیں فتح دے، تو بھی تو ہمیں غالب کر دے دشمن پہ۔ تو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اذ تستغیثون ربکم، صحابہ بھی دعائیں مانگ رہے تھے، تو اللہ کہتے ہیں جب تم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ کیسے اور کیا کہا؟ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین جو پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ ایک فرشتہ اترے گا، اس کے پیچھے دوسرا گھوڑے پر اترے گا، تیسرا اترے گا، آسمان سے فرشتوں کا تانتا بندھے گا۔ یہ فرشتے بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یہ منظر تو بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے مشرکین اوندھے پڑے ہوتے تھے، اور ایسا ایک ان پر الگ سا نشان ہوتا تھا کہ وہ نشان بتاتا تھا کہ ان کو کسی انسان نے نہیں مارا۔ یہ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے بعض بڑوں سے خود سنا ہے جنہوں نے
اسلام اور کفر کی جنگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ مناظر، کہ جب لاشیں دیکھی گئی ہیں نا، جو اسلام دشمن لوگ تھے جو مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کی لاشوں میں ایسے گزن کے جو لوہے کے وہ ہوتے ہیں نا راڈ، ان کے ایسے ان کے چہروں پہ ماتھوں پہ نشان تھے، حالانکہ وہ راڈ کسی بھی مسلمان فوجی کے ہاتھ میں یا مسلمان مجاہد کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ یہ میں نے خود اپنے شیخ سے یہ بات سنی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ مناظر۔ تو اور ہندوستان میں بھی ہم نے سنا، اور رشیا کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں بھی تواتر کے ساتھ یہ خبریں آپ ان لوگوں سے سنیں گے جو اس لڑائی میں شریک رہے، کہ بعضوں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے، بعض نے فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ تو مجاہدین کے ساتھ فرشتوں کی جو مدد ہوتی ہے یہ صرف غزوہ بدر میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ مشاہدے پر مبنی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر دور میں ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا عملی طور پر جہاد سے بہت زیادہ تعلق رہا ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے خود نہیں دیکھا ہوگا تو انہوں نے کسی ایسے سے سنا ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک مدد جو اس وقت ہوئی، یہ انشاءاللہ قیامت تک اللہ کی مدد، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے ساتھ یہ مدد انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، یہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا نبی کے ذریعے کہ میں 1000 فرشتے نازل کروں گا، یہ وعدہ جو اللہ نے کیا، یہ وعدہ بنایا ہے اللہ نے صرف الا بشرا، تمہارے لیے خوشخبری کی چیز، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کیا اللہ نے یہ وعدہ تاکہ تمہارے دل اس خبر کو سن کے مطمئن ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے تمہیں فتح دینے میں۔ اللہ فرشتے نہ بھی نازل کرتا وہ تمہیں غالب کر دیتا دشمن پہ ویسے ہی تمہارا روب بیٹھ جاتا، وہ سارے بھاگ جاتے۔ لیکن انسان کی نیچر کی اللہ نے رعایت کی، انسان جو ہے نا وہ اسباب، کیونکہ دن رات جو کام ہم دیکھتے ہیں وہ سارے اسباب سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک روٹی نہیں ملتی پیٹ نہیں بھرتا، دوا کا انتظام نہیں ہوتا بیمار ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک آپ کی جاب نہیں لگتی گھر میں رزق کا انتظام نہیں ہوتا، تو سارا دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اسباب اسباب اسباب۔ تو انسان کی ایک نیچر ہے کہ وہ جب تک اس کو تسلی کے لیے کوئی سبب پیدا نہ کیا جائے اسے پوری تسلی ہوتی نہیں ہے۔ تو 313 جب 1000 کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے وعدے کیے ہوئے تھے میں مدد کروں گا، لیکن اگر آسمان سے فرشتے نازل نہ ہوتے اور اللہ یہ اعلان نہ کرتا میں 1000 فرشتے نازل کروں گا، تو انسان کے دل میں پھر بھی یہ خوف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں، لیکن تمہاری تسلی کے لیے اور تمہارے دلوں میں اطمینان ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے بھی کمک آ رہی ہے، ایسے اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، وہ اپنی فوج بھی آسمان سے نازل کرے گا، اس سے تمہیں اور زیادہ تسلی ہوگی۔ تو تمہارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے ایسا کیا ہے، ورنہ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، حقیقی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ فرشتوں کو نازل کیے بغیر بھی تمہیں غالب کر سکتا ہے، لیکن حکیم ہے۔ حکیم کا کیا مطلب؟ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اسباب وہ بھی اختیار کرتا ہے، یعنی کچھ کسی نہ کسی چیز کا کوئی سبب پیدا کرتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ اگر رزق دینے پر آتا ہے تو کوئی سبب پیدا کرتا ہے، وہ اگر مدد کرنے پر آتا ہے تو فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے وہ، تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ رکوع ہمارا اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اس رکوع میں جو علمی اسباب ملتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نمبر وار پیش کرتا ہوں، علمی نکات۔ پہلی بات تو یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غنیمت ہے نا، یہ اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے۔ اسلام سے پہلے جتنی شریعتیں دنیا میں آئی ہیں، کہا جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وہ لڑتے تھے اور مال غنیمت جو بھی حکم تھا وہ کرتے تھے، لیکن وہ مال غنیمت کھا نہیں سکتے تھے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے جہاد کے بعد جو مال غنیمت آئے اس کو حلال قرار دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، دوسرے مقام پر ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بطور فخر کے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، صحیح حدیث ہے کہ پچھلی امتوں پر 5 باتوں میں، پچھلے پیغمبروں پر 5 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ اس میں ایک چیز آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اللہ نے نیزے کے سائے میں میری روزی رکھ دی ہے۔
یعنی مال غنیمت کو حلال تو کیا، ایسا حلال کیا کہ میرا رزق ہی نیزے کے سائے میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ آپ نے فخر کے طور پہ بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ آخری نہیں تھے. اگر ان کی دعوت کو لوگ قبول نہ کرتے، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیتے، لوگ آپ ان کو قتل کر دیتے، شہید کر دیتے، جیسے بہت سے پیغمبروں کو کیا ہے، تو اللہ کا پیغام ختم نہیں ہو گیا تھا. اللہ نے نئے نبی کو بھیجنا تھا، وہ دوبارہ سے دعوت کا کام شروع کر دیتے. اس لیے ان امتوں میں جہاد تو ہوا، مگر اتنی اہمیت کے ساتھ نہیں ہوا جتنی اہمیت کے ساتھ اس امت میں ہوا ہے. جب آپ کسی چیز کو فروغ دینا چاہتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ اس پہ کچھ بینیفٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے حکومت جب چاہتی ہے کہ کسان جو ہے وہ زراعت چھوڑ کر دوسرے کاروبار کی طرف آ رہے ہیں، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ کچھ مراعات دینا شروع کر دیتی ہے کسانوں کو، تاکہ وہ زراعت میں مشغول رہیں. جب حکومت چاہتی ہے کہ خاص قسم کا بزنس معاشرے میں بڑھے، کوئی خاص پروڈکٹ کا بزنس بڑھے، تو حکومت اس پہ کچھ مراعات دینا شروع کر دیتی ہے، سبسڈی دینا شروع کر دیتی ہے. بالکل یہی کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس امت میں، کیونکہ یہ نبی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس امت کی دعوت کے پیچھے اگر جہاد نہ ہوتا تو غیر مسلم، جو اسلام دشمن غیر مسلم ہیں، وہ طاقت کا استعمال کر کے اس امت کو کھا جاتے، اور پھر نئے نبی نے نہیں آنا ہے. تو اللہ نے اس امت میں جہاد کی اہمیت کو پچھلی امتوں سے زیادہ بڑھانے کے لیے، اللہ نے ترغیب دینے کے لیے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، تاکہ ہمیں جہاد میں موٹیویشن ملے کہ آخرت تو ملے گی لیکن اللہ اس کے ساتھ تمہیں دنیا بھی دے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں صحابہ کرام کو لڑائی کے لیے جب بھیجتے تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ اعلان کر دیتے، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی شخص کو، دشمن کو قتل کیا تو مقتول کا سارا مال قاتل کو دے دیا جائے گا. اب مال غنیمت تو الگ ہے، لیکن کسی نے اپنے طور پر کسی کو قتل کیا، بہادری دکھائی، تو اس کا سارا مال اس کا ہے. اس سے موٹیویشن ملتی ہے، آپ میں اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، بھائی امیر کی طرف سے ایک انعام ہے کہ آخرت میں ثواب بھی ملے گا، اور دنیا میں یہ پروٹوکول ملے گا کہ بھائی یہ انعام ملے گا کہ اس کا سارا مال میرا ہو جائے گا. جیسے فوجی کمانڈر ترغیب دینے کے لیے، لڑائی بہت سخت ہے، اس طرح کی ترغیبات حکومت چلاتی ہے، آرمی کے آفیسرز کی طرف سے اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں کہ بھئی اس جنگ میں ہمیں فتح ہوئی تو یہ پروٹوکول ملے گا، یہ بینیفٹس ملیں گے، یہ سہولتیں، یہ مراعات ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو مال غنیمت کھانے کی اجازت نہیں دی، صرف ثواب کی خوشخبری سنائی. اس امت میں اللہ نے جہاد کو پیدا کرنے کے لیے، جہاد بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ اس امت میں جہاد کی ویلیو بہت زیادہ ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا، تم ہی نے دفاع کرنا ہے. کہیں تم نے جہاد باللسان کے ذریعے دفاع کرنا ہے، کہیں تم نے مناظروں کے ذریعے، کہیں ڈیبیٹ کے ذریعے، اور بہت مواقع پر تمہیں تلوار چلانے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ اسلام دشمن عناصر تمہیں دنیا میں پنپنے نہیں دیں گے. تو اس لیے اس امت میں مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا کہ تمہارا رزق بھی اس سے باندھ دیا گیا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو، لیکن جب لڑائی ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تم لڑو اور لڑائی میں تمہیں جانا پڑ جائے کسی مجبوری سے، لڑائی کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. تو یہ ایک مال غنیمت سے متعلق حکمت تھی جو ہمیں اسی رکوع میں پتہ چلتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس رکوع میں بتایا کہ مال غنیمت کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. جیسے اللہ اس کے رسول فیصلہ کریں تمہیں ماننا پڑے گا. وہ فیصلہ کیا آیا وہ آگے آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ. وہ فیصلہ یہ کہ 4 حصے تمہارے اور 1 حصہ بیت المال کا. آگے اللہ تعالیٰ یہ جو آگے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول جو بتائیں اس کے حساب سے تقسیم کرنا ہے، لہذا اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھو. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نہ بتاتے تو کس قدر مجاہدین میں اختلاف ہوتا. ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے
میرا ہے. جیسے صحابہ میں اختلاف ہوا, جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے کہا ہمیں غنیمت میں زیادہ حصہ دیا جائے گا کیونکہ ہم بہادری سے لڑے ہیں. جو بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے رہے تھے. بوڑھوں نے کیا کہا, بھائی ہم جو پیچھے سے تمہیں سپورٹ کر رہے تھے, اگر یہ سپورٹ نہ کرتے تو تم آگے لڑتے کیسے. تو مالی معاملات میں جب تک کوئی لگا بندہ ضابطہ نہ ہو, آپس میں جھگڑے اور اختلافات ہونا ایک نیچرل اور ایک فطری عمل ہے. اسی لیے قرآن نے کہا جب اللہ نے بتا دیا کہ اللہ رسول مال غنیمت کی تقسیم کریں گے, تو اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق مال غنیمت تقسیم کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیا مطلب, اس شریعت کے مطابق مال غنیمت تقسیم کرو. اس سے ہوگا کیا, اصلحوا ذات بینکم, آپس کے اختلافات ختم کرو, آپس میں لڑو نہیں, کیونکہ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ ایسے ایسے تقسیم ہوگا. آپ دیکھ لیں آج وراثت کے مسائل میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کاروباری مسائل میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. تو تمام مسائل میں اسی آیت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. بھائی آپس میں کاروباری معاملات میں جھگڑ رہے ہیں, دو شریک آپس میں, بزنس پارٹنر آپس میں کاروباری معاملات میں جھگڑ رہے ہیں, وراثت کے مسائل میں جھگڑا ہو رہا ہے, بڑے بھائی کو کیا ملے گا, چھوٹے کو کیا ملے گا, میں نے اوپر کا پورشن بنایا, میں نے باپ کے کاروبار کو ترقی کر کے بلندیوں تک پہنچائے, کتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے ہمیں کیا بتا دیا ان آیات میں کہ مالی معاملات اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ. اس سے کیا ہوگا, اصلحوا ذات بینکم, آپس کے معاملات میں اصلاح ہو جائے گی. تو ہر مالی لین دین میں جھگڑے کا حل کیا ہے کہ آپ علماء کے پاس جائیں اور علماء سے کہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ ہم میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. لوگ آج عدالتوں کے پاس چلے جاتے ہیں, ساری زندگی اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں عدالتوں میں, ملتا کچھ بھی نہیں ہے ان کو, اور پھر باہم دست و گریبان رہتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں آپ علماء کے پاس کیوں نہیں آتے, آپ دینی مدارس سے رجوع کیوں نہیں کرتے, آپ پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ ہم میں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. کون سا ایسا جزئی ہے جو ہمارے فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بیان نہ کیا ہو. کتنے معاملات ہیں جس میں بتایا ہے کہ وراثت میں ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں اس میں کتنے پیچیدہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں. والد کا انتقال 1980 میں ہوا تھا, اس کے بعد والد کے مکان میں کنسٹرکشن مزید کروائی ایک بھائی نے, پھر دوسرے نے کلر کروایا, پھر تیسرے نے اس میں ایک پورشن بنوا دیا, یہ کیا وہ کیا, اتنی پیچیدہ. پھر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. جب مکان بک رہا ہے 20-25 سال کے بعد, ایک کہہ رہا ہے مجھے جتنا پیسہ میں نے لگایا وہ دو, وہ دوسرا کہہ رہا ہے بھئی ہم کیوں دیں تمہیں اتنا پیسہ, یہ تو تمہاری طرف سے فی سبیل اللہ تھا. ایک کہہ رہا ہوتا ہے جتنا پیسہ لگایا وہ نہیں, بلکہ آج جو مکان کی ویلیو میرے پیسہ لگانے سے بڑی ہے اس ویلیو کے حساب سے مجھے. تو آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, پوری زندگیاں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں. تو ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے. جیسے قرآن مال غنیمت, چونکہ مال ہے نا وہ, اس میں پھڈوں سے بچنے کا طریقہ بتا رہے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی شریعت سے فیصلہ کرواؤ. تو ہر مالی معاملات میں آپ علماء کے پاس جائیں. اسی مضمون کی ایک دوسری آیت قرآن میں دوسرے مقام پر ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی ان کو بتا دیجئے تم لوگ اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام فیصلے نبی سے حل نہ کروائیں. نبی کا مطلب اسلام سے حل نہ کروائیں. ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور پھر اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں, جو آرڈر اسلام دے اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. دینداروں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. ہم نے نمازیوں کو دیکھا ہے, آپس میں ان کے مالی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ عدالتوں میں جا رہے ہوتے ہیں, علماء سے فیصلہ نہیں کروا رہے ہوتے, اور پھر لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو یہاں ہمیں اس سے ایک بہت اہم علمی پوائنٹ کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے. دیکھیں صحابہ میں اس کے بعد لڑائی نہیں ہوئی مال غنیمت میں. لڑائی تو پہلے بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن کچھ اختلافات ہونے لگے تھے. تو جب اسلام کا حکم آ گیا بھئی مال غنیمت ایسے تقسیم ہوگی, اس میں جو بوڑھے ہیں جو پیچھے رہ کے سپورٹ کر رہے تھے اور جو جوان آگے لڑ رہے تھے ان کا حصہ برابر ہے. سب نے مان لیا بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے برابر ہے, اور واقعی عقلی لحاظ سے بھی اس لیے کہ ٹھیک ہے یہ جوان آگے لڑے ہیں, پیچھے بوڑھوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو وہ کیسے لڑتے آگے. تو یہ ایک اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا, پھر ہمیشہ غنیمت اسی کے حساب سے تقسیم ہوئی, اختلافات ختم ہو گئے. تو ہم اسلام کو فالو کریں گے تو اختلافات ہمارے ختم ہو جائیں گے, فالو نہیں کریں گے تو ساری زندگی لڑتے رہیں گے. اور صرف مالی معاملات میں نہیں, ہر معاملات میں. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, آپ شریعت سے فیصلہ کروائیں اس میں حق پر کون ہے باطل کون ہے. ماں باپ اور اولاد کا جھگڑا ہوتا ہے, شریعت سے فیصلہ کروائیں اس میں غلطی پر کون ہے. تو کمپنیوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, امپلائز کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, باس کے امپلائز کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں, بجائے عدالتوں کے چکر لگانے کے آپ شریعت کے پاس آئیں.
شریعت سے فیصلہ کروائیں، وہ فیصلہ عدل پر بھی مبنی ہوگا، انصاف پر بھی مبنی ہوگا، اور اس فیصلے کو آپ تسلیم بھی کر لیں گے۔ اسی لیے آگے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ 2 پوائنٹ کی بات، 2 نقطے ہو گئے۔ تیسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کی اللہ ایک صفت بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں چون و چرا سے کام نہیں لیتے۔ یہ اسی مضمون کی تاکید ہے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ 2 آیتیں اس میں، دونوں میں الگ الگ نکات ہیں۔ ایک ہے زادتہم ایمانا، اللہ کی آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب شریعت کا حکم ان کے سامنے آتا ہے نا تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، یار اللہ نے بہت ہی نیچر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے، اسلام واقعی دین فطرت ہے۔ جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھا پن ہوگا نا، وہ کہے گا یار یہ اسلام نے پتہ نہیں کیا کیا، عجیب سا حکم دے دیا اسلام نے۔ لیکن جو فطرت پر ہیں، جب وہ شریعت سے فیصلہ کروائیں گے، شریعت بتائے گی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو ان کی فطرت اپیل کرے گی یار اسلام واقعی اللہ کا دین ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے زادتہم ایمانا، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ ایک پوائنٹ کی بات تو یہ۔ دوسری پوائنٹ کی بات یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیا مطلب؟ بعض دفعہ اسلام کا فیصلہ آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں کم حصہ مل رہا ہے، ہم حصہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا بھی ہمیں صبح و شام مشاہدہ ہوتا ہے، جب مالی جھگڑے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے خلاف فیصلہ کر دو بھائی آپ کا حصہ، وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ میں بعض دفعہ تو کلمہ کفر زبان سے نکالتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے سامنے کیس آیا، کروڑوں روپے کا گھپلہ چل رہا تھا، علماء کے سامنے کیس آیا، کروڑوں روپے کا نا اختلاف تھا، تو ایک فریق کے حق میں جب فیصلہ ہوا ہے، دوسرا فریق بھی دیندار، لیکن وہ اتنا اچھلا ہے 2-2 فٹ، حالانکہ جس کو بھی وہ فیصلے کی رودات سنائی گئی ہے، جن عالم کے سامنے بھی، یہاں تک کہ بعض وکیلوں کے سامنے بھی رکھی گئی، انہوں نے کہا اتنا بہترین فیصلہ اور انصاف پر مبنی ہم نے نہیں دیکھا پہلے کبھی، لیکن جس کے اگینسٹ گیا تھا وہ دیندار ہو کے بہت غضبناک ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں کے خلاف اگر فیصلہ ہو بھی جائے، مالی ان کو نقصان ہو بھی جائے، تو وہ رب پہ توکل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے حکم پہ میں راضی ہوں، اسی میں خیر ہوگی، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ اللہ کے حکم پہ راضی ہو جاؤ، آپ پیسوں سے دستبردار ہو جاؤ، تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک پوائنٹ کی بات یہ۔ اچھا یہ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ اچھا ایک یہاں علمی نقطے کا ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، زادتہم ایمانا کے لفظ میں اللہ کہتے، یہ 5واں پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے جب آیات آتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ اس طرح کی آیات کئی مقام پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے ہے وہ یہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے یہ، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ باقی جو تینوں ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا، ان کی رائے یہ ہے رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھ بھی سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے، جبکہ امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اہلہ فی اصلہ سواء، اصل جو ایمان ہے نا اس میں سارے مومن برابر ہیں، اس میں کوئی نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کی گئی ہے۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ امام حنیفہ کی بھی دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ کبھی آپ اس قسم کا طعنہ سنیں کہ دیکھو قرآن تو جگہ جگہ کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے، اور امام حنیفہ کہہ رہے ہیں نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، تو وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ تو صرف ایک دفاع کی حد تک میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حنیفہ کا موقف ہے کیا اور کیوں ہے یہ۔ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو یقین کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی آیات پر آپ کو 100% یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر اس 100% میں ذرا سی کمی ہوئی تو یہ شک کہلائے گا، اور شک کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ یعنی ہر ایک کا ایمان 100% ہوگا تو وہ مومن کہلائے گا۔ 100% میں اضافہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ظاہر ہے 100% سے 100% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100 میں 100، تو جب 100 میں 100 ہے تو یہ جو ہم مجازن کہہ دیتے ہیں نا 101%، 102%، یہ کلام غلط ہے، یہ تو سامنے والے کو سب سمجھانے کے لیے، ورنہ 100% جب کوئی چیز درست ہوتی ہے تو 100% ہی ہوتی ہے، اس میں 1% بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔
اور ایمان میں کمی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کے ایمان میں 1% بھی کمی ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو اللہ کی باتوں پہ 100% یقین نہیں ہے, آپ کے اندر شک پیدا ہو گیا ہے, اور جو شک پیدا ہو گیا تو وہ کفر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی یہ بات بیان کی ہے کہ وہ شک کرتے ہیں, یترددون, تردد کرتے ہیں. منافقوں کے بارے میں فرمایا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. تو وہ کہتے ہیں لاجک کی بات کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا ایمان کم ہو اور آپ مومن ہو. وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کی آیات ہیں کہ جن میں جگہ جگہ آتا ہے کوئی ان کا ایمان بڑھتا ہے, تو یہاں ایمان بڑھنے سے ایمان بڑھنا مراد نہیں, ایمان کی کیفیات بڑھنا مراد ہے. کیفیات آپ کی کبھی اوپر کبھی نیچے جاتی رہتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کسی نے آ کے خبر دی کہ فلاں علاقے میں دھماکہ ہوا ہے اور اتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں. جب قابل اعتماد آدمی آپ کو خبر دے گا اور 1 2 2 4 5 6 آدمیوں نے خبر دی, آپ کو 100% یقین آ جائے گا کہ ایسا ہوا ہے. یقین تو آپ کو آ جائے گا, لیکن آپ کی کیفیات نہیں بنیں گی جو دھماکے کو دیکھ کر بنتی ہیں. نہ آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی, بس آپ کہو گے بھائی بہت افسوس ہوا. لیکن آپ جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے, اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ دھماکہ دیکھا ہوتا تو آپ کی عجیب سی کیفیات ہوتی. ہو سکتا ہے کئی دنوں تک آپ کی نیند اڑ جاتی. حالانکہ یقین اس شخص کو بھی ہے جس نے دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, سن کے یقین کیا ہے, اور یقین اس شخص کا بھی اتنا ہی ہے جتنا دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مگر دونوں کے یقین کی کیفیت میں, کوالٹی میں بہت فرق ہے. تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں نا, یہ حدیث میں کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے, تو اس سے مراد ہے کیفیات گھٹتی بڑھتی ہیں, ورنہ ایمان تو سب کا ایک, یعنی یقین جو ہے نا, یقین, علم الیقین یا حق الیقین یا عین الیقین, یہ سب یقین ہی کی قسم ہے. اور یقین کہتے ہیں 100% کسی بات کے ہونے کا آپ کو یقین ہو, اس کو یقین کہا جاتا ہے. تو کیفیات آپ کی, مثال کے طور پر ہمیں یقین ہے, 100% یقین ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور جہنم بھی ہے, جنت بھی ہے, لیکن اگر ہم جب جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ظاہر ایک عجیب سی کیفیات ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے ہم سارا دن اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں اور ہم ساری خطاؤں چھوٹی بڑی سب ایسے نیک بن جائیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو کہتے ہیں ان کیفیات کے گھٹنے اور بڑھنے کو قرآن ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے سے تعبیر کرتا ہے مجازن. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ. ایسے لوگ دنیا میں ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک یقین کی کیفیت ہے. اور ایسے بھی ہیں جن کو قرآن کے قرآن ہونے کا یقین ہے مگر ان میں کوئی کیفیات پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے میرا مقصد ابھی یہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ کی رائے صحیح ہے یا غلط ہے, یا تینوں ائمہ کی رائے صحیح ہے غلط ہے, سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ امام حنیفہ نے گویا قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے. تو مخالفت نہیں کی ہے, ان کی بات میں بھی ایک وزن ہے کہ یہ کیفیات کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور یہ ایک بات بھی حدیثوں سے ثابت ہے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ وہ گھر سے نکلے یہ کہتے ہوئے نافقہ حنظلہ, کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کیسے, نبی کے پاس لائے, عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہماری الگ کیفیت ہوتی ہے, اور جب ہم آپ کی مجلس سے دور جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیات نہیں رہتی. تو اس سے تو ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا. ہمیں تو وہ, حالانکہ جنت پر تو پہلے بھی یقین تھا اب بھی یقین ہے, لیکن یہ کہ وہ کیفیات ہی نہیں ہے تو ہمارا تو ایمان ختم ہو گیا, تو ہم تو منافق ہیں پھر. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. تسلی کا خلاصہ یہی کہ بھئی یہ نیچرل ہے, جب آپ واعظ و نصیحت کی بات سنتے ہیں اس وقت آپ کی الگ کیفیات ہوتی ہیں, بعد میں وہ کیفیات کم ہو جاتی ہیں, تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ کا ایمان کم ہو رہا ہے, وہ کیفیات کم ہو رہی ہیں. تو یہاں بھی فقہا کا جو اختلاف ہے وہ اسی اختلاف پر مبنی ہے. تو یہ 5 علمی نکات کی بات ہو گئی. اور چھٹی جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حملہ کریں اور وہ قافلے کا سامان لے کر مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کریں. جو حالات تھے قحط کا سا سما تھا. اس میں کتنی بڑی دلیل ہے کہ اسلام اللہ پہ توکل کے ساتھ ساتھ آپ کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اسباب بھی کیا ہیں؟ جنگ کے اسباب ہیں.
کوئی کہہ سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے کوئی آج کے دور کا وہ صوفی جو قرآن و سنت نہیں جانتا, اس ٹائپ کا صوفی ہو, اور یہی آپ فرض کر لیں کہ ماحول بنا ہوا ہو, آپ کے حالات خراب ہیں اور معیشت آپ کی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے, ہمیں پتہ چلے جی ایک دشمن ملک کا ایک قافلہ جا رہا ہے اور ہم نے شبخون مار کے اس سے وہ سارے وسائل چھین کے اپنے قبضے میں لینے ہیں, تو آپ بتائیں جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی, کسی کو تنگ کرنے سے اور کسی پہ حملہ کر کے اس کا مال چھین لینا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے, انسانیت کے خلاف ہے, روحانیت کے خلاف ہے. ہم سب رات کو اٹھ کے اللہ سے تہجد میں دعائیں مانگتے ہیں, اللہ آسمان سے روزی برسا دے گا. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیں, وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے. بھئی اللہ کہتا ہے جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا. تو ملکوں کو بھی وہی کچھ کرنا پڑتا ہے, ملکوں کو بھی اپنی معیشت مضبوط کرنے کے لیے بڑی دور دور کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اگر کسی ملک میں پلاننگ کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں اور صرف اللہ اللہ کرنے پر سارا ملک چلنا شروع کر دے تو ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کو دنیا کے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. تو ہجرت کر کے آئے, آپ کو اطلاع ملی قافلہ آ رہا ہے, آپ نے صحابہ کو لیا کہ جاؤ بھائی ہم چل کے جنگ کرتے ہیں اور ان سے اسباب ہم اپنے قبضے میں لیتے ہیں, کیونکہ دشمن ملک ہے, دشمن لوگ ہیں, ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, تو ان کا خون ہمارے لیے, ہمارا خون ان کے لیے حلال سمجھا جاتا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن اللہ کچھ اور ہی چاہتا تھا, بڑی جماعت سے لڑوا دیا. تو اس میں ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا, وہ تمام اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں. ہاں, کسی پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے اپنے مفاد کے لیے, لیکن اگر ظلم نہ ہو رہا ہو تو پھر دوسرے کے نقصان پہ اپنے فائدے کو ترجیح دی جائے گی. ایسا نقصان جو ظلم پر مبنی ہو وہ تو بہرحال جائز نہیں ہے. اب وہ جو لشکر تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کا تو نقصان تھا نا ان سے مال و اسباب چھیننے میں, لیکن وہ ہم نقصان ان کو دیں گے اس لیے کہ انہوں نے بھی ہمیں نقصان دیا ہے اور ہمارا ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو یہ بھی ہے کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنا, بشرطے کہ کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو. تو یہ بھی نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس میں جہاد کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ آخری نقطے کی بات ہے کہ کس طرح سے اللہ نے فرشتوں کی مدد کی. یہ بات میں نے تفسیر میں بھی بتائی کہ اب بھی ایسا ہوتا ہے, ایسے بہت سارے تواتر سے واقعات ہیں کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کی مدد کرتے ہیں. اس کو کرامت کہا جاتا ہے. بعض بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ جو یوٹیوبرز ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, وہ ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کرامت جو ہے یہ نبی کے دور میں تھی, اس کے بعد کرامت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. تمام علماء کا, فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ کرامتوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, اس کے ختم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کو بزرگوں کی کرامت کہا جاتا ہے, اللہ والوں کی کرامت کہا جاتا ہے. تو مجاہدین سے اچھا بزرگ, بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کی کرامت ہے کبھی شہید کے خون سے خوشبو آنا, کبھی آسمان سے فرشتوں کا نازل ہونا, کبھی شہید کی قبر سے تلاوت کی آواز آنا. اس طرح کی کرامتیں ہوتی ہیں. جو فضائل اعمال میں جو کرامتوں کے بہت سارے واقعات ہیں, ان میں اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ اس واقعے کی سند مضبوط نہیں ہے تو یہ اشکال تو بجا ہے. تو پھر سند کی تحقیق کی جائے گی, سند مضبوط ہے یا نہیں. لیکن مذاق اڑانا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ قصے کہانیاں ہیں, تو یہ بھائی قرآن و سنت کا انکار ہے. کرامتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں, وہ کرامتیں جو بزرگوں کے ہاتھوں پہ ہوئی, جو یہ چونکہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, اس پر میں الگ سے بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. میں صرف ابھی ایک علمی نقطے کے طور پر اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کرامتوں کا ثبوت نبی کے دور میں بھی ہوا, نبی کے بعد بھی ہوا, اب بھی ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. ہاں, جو عوام میں کرامتیں مشہور ہوتی ہیں, جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کوئی مستند خبر نہیں ہوتی, وہ فضول چیزیں ہوتی ہیں, ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اس لیے علماء جہاں بھی کرامت کا ذکر کرتے ہیں نا عقیدے کے طور پر کہ کرامات الاولیاء حق, اولیاء کی کرامت برحق ہے, وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں بشرطے کہ مستند ذریعے سے ثابت ہو. ایسے ہی یہ نہیں کہ جو آج کل لوگوں نے بزرگوں کی طرف الٹی الٹی باتیں منسوب کر دی ہیں, اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے, ان کرامتوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کرامت کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے, یہ پھر شریعت پر زیادتی ہے. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 اور 9ویں پارے کا رکوع نمبر 16 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.